السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج یہ ہمارا 111واں درس ہے، یعنی کہ الحمدللہ 111 یعنی کہ 111، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، جو 168، 169، 170 اور 171 ہے، یعنی کہ 168، 169، 170 اور 171۔ ان چار آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کی جائے گی۔ سماعت فرمائیے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ان 4 آیات کا ترجمہ فرمائیے کہ لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور شیطانی راہ نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں، یعنی کہ گمراہ ہوں، جو ہدایت پر نہ ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، بہرے گونگے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ آئیے اس سے متعلق تفسیر سماعت فرمائیے کہ گزشتہ آیات میں چونکہ توحید کا بیان ہوا تھا، اس لیے یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ تمام مخلوق کا روزی رساں بھی وہی ہے۔ فرماتا ہے کہ میرا یہ احسان بھی نہ بھلاؤ کہ میں نے تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کی جو تمہیں لذیذ اور مرغوب بھی ہیں،
جو نہ جسم کو ضرر پہنچائے، نہ صحت کو، نہ عقل و ہوش کو۔ میں تمہیں روکتا ہوں کہ شیطان کی راہ نہ چلو، جس طرح اور لوگوں نے اس کی چال چل کر بعض حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے اسے ان کے لیے حلال کر دیا۔ یعنی کہ جو مال بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے دائرے میں، شریعت کے مطابق جو کچھ بھی مال و دولت اور پھر جو کچھ بھی جائز قرار دیا ہے، وہ اپنے بندوں پر وہ حلال اور پاکیزہ ہیں، وہ جائز ہیں، ان کے لیے حلال کر دیا ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید پر ہی ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، وہ مسلم ہی ہوتا ہے، لیکن اب جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر میں وہ پروان چڑھتا ہے، تو وہ جو عقائد، جو باتیں اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں، جو ماحول میں اسے حاصل ہوتا ہے گھریلو، وہی چیز کو وہ لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو اسے موحد ہی پیدا کیا، مگر شیطان نے اس دین حنیف سے انہیں ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو۔ یہ بہت ہی اہمیت کی بات ہے کہ یہاں پر سرکار وسلم جو بات کر رہے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے حلال لقمہ، یعنی کہ جائز کمائی کمانا اور حلال رزق حاصل کرنا۔ آپ نے فرمایا کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ یعنی کہ انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے پاس دعاؤں کی مقبولیت ہے جو اپنے جسم میں، اپنے پیٹ میں حلال روزی سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اور جو لوگ حرام سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی دعائیں بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی شومی کی وجہ سے، یعنی کہ انہیں جو حرام جو لقمہ کا استعمال کیا، جو حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا، اس کی یہ بدبختی ہے کہ اس کی وجہ سے 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو سود خور ہیں، جسے سود کو حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور رشوت خوری جو کرتے ہیں، جو حرام کمائی کماتے ہیں، یہ تمام چیزیں جتنی بھی حرام کمائی ہے اس سے اگر پیٹ بھرتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام بھر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں وہ لوگ یا پھر وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں ان کے سامنے عیش و آرام کی زندگی آ جائے، ان کے سامنے وہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہوئی نظر آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی کچھ حد تک آرام سے گزر جائے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہوگی کہ ان کی دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت پوست حرام سے پلا وہ جہنمی ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ جو لوگ حرام کمائی کماتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا تنبیہ ہونی چاہیے، بالخصوص مسلمانوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔
قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا دلائل چاہیے ان کے لیے جو آج ناجائز طریقے سے کمائی کما کر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال رہے ہیں۔ وہ ذمہ دار ہیں اپنے اہل و عیال کے بھی، وہ جواب دہ ہیں اپنے اہل و عیال کے بھی۔ وہ تو آرام کی زندگی میسر کر رہے ہیں اپنے اہل و عیال کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن وہ جواب دار رہیں گے، کیونکہ جن اہل و عیال کو آرام کی زندگی فراہم کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے کمائی کما رہے ہیں، وہ اہل و عیال کل قیامت کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ جیسا گزشتہ آیات میں بھی یہ بات آئی کہ جب قیامت کی جو ہولناکی دیکھیں گے تو تمام عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اس وقت تم سے منہ موڑ لیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جس کمائی کے ذریعے تم اپنے اہل و عیال کو عیش و آرام کی زندگی فراہم کرنا چاہتے ہو، وہی اہل و عیال وہاں پر ہاتھ اٹھا لیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ، یہ ہمارے مکلف تھے، یہ ہمارے ذمہ دار تھے، یہ کہاں سے کمائی کما کر لا کر کھلاتے تھے، ہم اس بات سے واقف نہیں تھے۔ یہ ان کی اپنی ذمہ داری تھی، انہوں نے یہ ذمہ داری کو کس طریقے سے نبھایا یہ وہ جانے اور ان کا عمل جانے اور آپ جانے۔ اس طریقے سے اہل و عیال بھی ہاتھ چھڑا لیں گے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ بھی ہے کہ جو بالخصوص آل و اولاد کے لیے بات میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب بالغ ہو جائیں اور وہ اس بات کو محسوس کریں کہ ہمارا باپ ناجائز کمائی کماتا ہے، سود خور ہے، یا پھر یہ کہ وہ رشوت لیتا ہے، یا پھر ناجائز زمینوں پر قبضہ کر کر اس سے مال کماتا ہے، تو اس کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے۔ تو ان آل و اولاد کو چاہیے کہ اس سے دوری اختیار کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک تو کریں، اس کی نافرمانی نہیں کریں، لیکن اس حرام کمائی کا حصہ نہ بنے، اس حرام کمائی کو اپنے لیے جائز نہ قرار دیں، کیونکہ وہ حرام ہی ہے۔ جب تم عقل رکھتے ہو، جب تم سمجھتے ہو کہ میرے باپ کی کمائی حرام ہے، تو اس کا استعمال کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے، تم اس کو استعمال نہ کریں۔ بہرحال پھر فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جیسے اور جگہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، اس کی راہ اور اس کے گروہ کی تو یہ عین چاہت ہے کہ لوگوں کو عذاب میں جھونکے۔ ایک اور جگہ فرمایا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست جانتے ہو، حالانکہ حقیقتاً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ خطوات الشیطان سے مراد خدا تعالیٰ کی ہر معصیت یعنی کہ نافرمانی ہے جس میں شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھا کہ شیطان ہم کو بہت ہی اچھے انداز سے ورغلاتا ہے، ہمارے سامنے ایسے چیزیں، ہماری جو نفسانی خواہشات ہے اس کی تکمیل کرنے کے لیے ہمیں حرام کی طرف توجہ دلاتا ہے، برائیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، حرام کھانے کی طرف، حرام لقمے کی طرف توجہ دلاتا ہے، تاکہ ہم کو عیش و آرام کی زندگی اور اپنی نفسانی خواہشات حاصل ہو جائیں۔ یہ کیا ہے عمل؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ لیکن کل بھی میں نے آپ کے سامنے گزشتہ آیت میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ گزشتہ جو آیت ہمارے سامنے آئی تھی کہ جس طرح عزیز و اقارب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہمارے اہل و عیال ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اسی طریقے سے شیطان بھی اپنا ساتھ چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف توجہ دلائی تھی، تم اس کی طرف راغب ہو گئے اور تم اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ یعنی کہ شیطان بھی وہاں پر تمہارا ساتھ نہیں دے گا، جبکہ تم یہاں پر اس کی باتوں پر عمل کر رہے ہو، شیطانی راہ کو اپنائے ہوئے ہو اور برائیوں میں گھرے ہوئے ہو۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نظر مانی
کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کرے گا۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا، جب یہ بات ان کو پہنچی، تو آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص بھیڑ ذبح کر دے۔ یہ نظر خطوات الشیطان سے ہے، یعنی کہ یہ شیطان کا بہکاوا تھا جو اس نے نظر مانی۔ یعنی کہ ناجائز چیزوں پر نظر نہیں ہوتی، نظر جائز چیزوں کی مانی جا سکتی ہے، ناجائز چیزوں پہ نظر نہیں ہوتی۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان کا راستہ ہے، لہٰذا اس کا جو سو کفارہ ادا کر دے اور اس کا جو سو بھیڑ ذبح کر دے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بکری کا کھر نمک لگا کر کھا رہے تھے۔ ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کیا روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھا لو۔ ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک دن یہودیہ ہوں، ایک دن نصرانیہ ہوں اور میرے تمام غلام آزاد ہیں، اگر تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ تم مجھے طلاق دے دے، نہیں تو پھر یہ تمام چیزیں میں ایک دن یہودیہ بن کے رہوں گی، ایک دن نصرانیہ بن کے رہوں گی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اور پھر میرے تمام غلام آزاد ہیں۔ تو یہ بات جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے جا کر پوچھا، سوال پوچھا اور مسئلہ پوچھا، دریافت کیا تو اس صورت میں کیا کیا جائے، تو آپ نے یعنی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ پھر میں اسی مسئلے کو لے کر زینب بنت سلمہ کے پاس گیا اور اس وقت مدینے بھر میں ان سے زیادہ فقیہ عورت کوئی نہ تھی۔ میں نے ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا، یہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ عاصم اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جو قسم غصے کی حالت میں کھائی جائے اور جو نظر ایسی حالت میں مانی جائے وہ شیطانی قدم کی تابع داری ہے، اس کا کفارہ قسم کے کفارے کے برابر دے دے۔ یعنی کہ جب ہم کسی قسم کی قسم کھا لیتے ہیں اور وہ غلط ہوتی ہے تو اس کا ہم کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا کفارہ ادا کر دے اور پھر وہ اس کے بات ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بات سے ہٹ جائیں۔ پھر فرمایا کہ شیطان تمہیں برے کاموں اور اس سے بھی بڑھ کر زناکاری اور اس سے بڑھ کر خدا پر ان باتوں کو کے جوڑ لینے کو کہتا ہے جن کا تمہیں علم نہ ہو، پس ہر کافر اور بدعتی اس میں داخل ہے جو برائی کا حکم کرے اور بدی کی طرف رغبت دلائے۔ یعنی کہ یہاں پر جو باتیں بتلائی جا رہی ہے ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئی کہ شیطان کا راستہ نہ اختیار کرے اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے وہ حلال ہے اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ اب دین ہمارا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ قرآن شریف میں اور احادیث میں موجود ہیں کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں حلال ہیں، ان کے جو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا اس سے ہٹ کر تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور جائز ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں اس کے تعلق سے ہم کو معلومات حاصل کرنی چاہیے، حتیٰ یہ کہ اولیاء اور بزرگان دین کا طریقہ کار یہ رہا حرام کا لقمہ تو دور کی بات ہے، حرام کا لقمہ تو دور کی بات ہے، اگر کسی چیز میں
اگر مکروہ بھی اگر وہ جان لیتے تو وہ اپنے منہوں میں انگلیاں ڈال کر اس غذا کو اپنے پیٹ سے نکال دیتے تھے۔ اس قدر تقوی و پرہیزگاری کی ہمیں ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کے احکام ہمیں قرآن اور احادیث میں ملتے ہیں۔ اور حکم یہاں پر واضح یہ ہو گیا کہ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے کسی قسم کا بھی معاملہ ہو، جو حرام ہے تو اس راستے کو اختیار نہ کرے۔ ہاں، جو حلال راستہ ہے اس کو آپ اپناتے ہوئے آپ جس قدر چاہے مال و دولت حاصل کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حلال لقمہ، حلال چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو حرام لقمہ ہے اس کا استعمال کرنا ایک معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ابھی جو حدیث آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ وہ حرام لقمہ اگر ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کھانے والے جہنم تک پہنچ جائیں گے۔ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اب آئیے کہ آگے جو آیتوں میں جو باتیں آئی ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ سمجھ فرمائیے کہ جو ان کا عقیدہ تھا، کیا ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لاؤ، جو میں تم تک پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام تم تک پہنچا رہا ہوں اس کی تابع داری کرو، اس کی اتباع کرو، تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ یعنی کہ وہ مشرکین اور وہ یعنی کہ جانتے بوجھتے نہ ماننے والے یہود و نصارہ بھی سمجھ جائیے کہ وہ لوگ، اور پھر جو وہ لوگ یہ بات یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کا جو عمل رہا ہے، جن کو وہ عمل کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، ہم اسی پر عمل پیرا رہیں گے۔ تو آگے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ تمہارے باپ داداؤں کو جو کہ بے عقل تھے اور گم کردہ راہ تھے، یعنی کہ وہ ان کو عقل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں آئی تھی۔ جیسا کہ فرض کیجئے کہ یہ بات مشرکین سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ روایات میں بھی یہ بات آتی ہے، تفاسیر میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے جو عمل تھے دیکھے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا گمراہ تھے اور جو ان تک بات بھی نہیں پہنچی تھی، دین ان تک نہیں پہنچا تھا، تو پھر ان کی باتوں کو کیسا تم مان لو گے، جبکہ میں تمہارے سامنے دین رکھ رہا ہوں اور حقائق سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کے احکام تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، تو تم ان باتوں کو مانو۔ تو وہ اس بات کا جواب دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات آگے کی آیت میں کہی کہ وہ كَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اس آیت میں یہ کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی مثال، کفار کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے، سمجھ نہیں پاتے، سمجھتے نہیں، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنی ضلالت و جہالت کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی راہ لگے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ وہ تو فہم و ہدایت سے غافل تھے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے۔ پھر ان کی مثال دی کہ جس طرح چڑھنے چگنے والے جانور اپنے چرواہے کی کوئی بات صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتے، صرف آواز کانوں میں پڑتی ہے۔ جب جانور جاتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن چرواہا اسے آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ پلٹ کر تو دیکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بات سے مفلوج رکھا ہے، وہ عقل و
سے محروم ہیں۔ تو یہاں پر اس کی مثال دی جا رہی ہے، ان جانوروں کی طرح ان کا معاملہ ہے کہ ان کے سامنے جب حقائق کے دین جب رکھ رہے ہیں تو یہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ گونگے اور اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بات صحیح طور سے سمجھ نہیں سکتے، صرف آواز کانوں میں پڑتی ہے اور کلام کی بھلائی برائی سے بے خبر ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں زندگی ہے، نہ انہیں کچھ احساس ہے۔ ان باتوں کو بہت ہی غور سے سماعت فرمائیے کہ یہ ایسے لوگوں سے جا کر اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ خود ان میں زندگی ہے، یہ خود مردہ ہیں اور یہ خود بت ہیں، یہ خود کسی قسم کے ان میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ان کے سامنے جا کر یہ لوگ گڑ گڑاتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے جب جا کے لوگ مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود عقل سے محروم ہے۔ کافروں کی یہ جماعت حق کی باتوں کے سننے سے بہری ہے، حق کہنے سے بے زبان ہے، حق کی راہ چلنے سے اندھی، عقل و فہم سے دور ہے، جیسے اور جگہ ہے سم بکم فی الظلمات، یعنی ہماری باتوں کو جھٹلانے والے گونگے اور اندھے ہیں، جسے خدا چاہے گمراہ کرے اور جسے وہ چاہے سیدھی راہ لگا دے۔ بہرحال ان باتوں سے، ان آیات سے ہمیں جو درس ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اور اپنے حبیب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام حلال اور حرام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ دنیا میں تمام بنی نوع انسان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہمارا زندگی کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم حلال روزی اختیار کمائیں، حلال روزی حاصل کرنے کی جہد و جہد کریں اور ممکنہ حد تک نہیں بلکہ پوری طریقے سے حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ حلال روزی کو اپنی غذا بنائے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی فراہم کرے تاکہ وہ تمہارے فرما بردار بھی بنے، تاکہ تم جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرو گے اور حلال لقمہ کھاؤ گے تو اسی طریقے سے حلال روزی، حلال لقمہ تم اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ گے تو وہ تمہارے اہل و عیال بھی تمہارے فرما بردار ہوگے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر سمجھ جاؤ گے کہ تم دوزخی ہو، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، اس مقام سے گزرنا پڑے گا جہاں پر تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکامات اور سرکار علیہ وسلم کے حدیث اور قرآن مجید کے احکامات کے تحت زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے باری تعالیٰ حلال روزی ہمیں عطا فرما، حرام سے ہم کو محفوظ رکھ اور شیطان کی راہ چلنے سے ہمیں ہر عمل میں بچا لے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔